بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ اس دفعہ کئی سال کے بعد ایک دفعہ پھر یہاں سعودی عرب میں اور دیگر کئی ممالک میں بھی عید الاضحیٰ یعنی عید قربان بڑی عید جمعہ کے روز آ رہی ہے، لہذا ایک دفعہ پھر یہ مسئلہ سمجھنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ نماز عید اور نماز جمعہ کی ادائیگی کا کیا سلسلہ ہوگا۔ اس مسئلے کا بیان گو کہ پہلے ایک مضمون میں کتابی طور پر تفصیل سے کیا جا چکا ہے، جس مضمون کا عنوان ہے دونوں عید کے دن اور نماز کے اہم مسائل۔ یہ مضمون میرے بلاگ پر موجود ہے۔ تفصیل اور دیگر مسائل کو جاننے کے لیے اس کا مطالعہ انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا۔ تو یہاں صرف اس مسئلے کے لیے یہ صوتی پیغام تیار کر کے نشر کیا جا رہا ہے کہ اگر عید جمعہ کے دن ہو تو عید کی نماز پڑھنے کے بعد جمعہ کی نماز چھوڑی جا سکتی ہے۔ جی ہاں، یہ ہے درست مسئلہ، اور اس کے دلائل یہ ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قد اجتمع فی یومکم ھذا عیدان فمن شاء اجزاہ من الجمعہ وإنا مجمعون۔ تم لوگوں کے آج کے دن میں دو عیدیں اکٹھی ہو گئی ہیں، تو جو چاہے عید کی نماز کے ذریعے جمعہ کو چھوڑے، لیکن ہم دونوں نمازیں پڑھیں گے۔ سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ باب 215۔ امام البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اس حدیث شریف سے ہمیں یہ بھی دلیل ملی کہ جمعہ والے دن کو بھی عید کا دن قرار دیا گیا ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ جس نے عید کی نماز پڑھ لی وہ جمعہ کی نماز چھوڑ سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم دونوں نمازیں پڑھیں گے، تو افضل اور اولا یہی ہے کہ دونوں نمازیں پڑھی جائیں، لیکن اگر کوئی چھوڑتا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے۔ دوسری دلیل، ایاس بن ابی رملہ رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ میں امیر المومنین معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے پاس تھا۔ انہوں نے زید بن الارقم رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی دن میں دو عیدیں دیکھی ہیں، یعنی جمعہ کے دن عید الفطر یا عید الاضحیٰ، چھوٹی عید یا بڑی عید آ گئی ہو؟ زید رضی اللہ عنہ نے کہا، جی ہاں۔ امیر المومنین معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما نے پوچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ زید رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھی اور جمعہ کی نماز میں رخصت یعنی نماز نہ پڑھنے کی اجازت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، من شاء ان یصلی فلیصلی، جو جمعہ کی نماز پڑھنا چاہے وہ پڑھ لے اور جو نہ چاہے وہ نہ پڑھے۔ یہ حدیث شریف بھی سنن ابی داؤد میں ہے کتاب الصلاۃ اور اسی باب 215 میں۔ اس کے علاوہ سنن ابن ماجہ کتاب اقامت الصلاۃ باب 166 اور امام علی بن المدینی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، اور امام البانی رحمہ اللہ نے بھی صحیح قرار دیا ہے۔ تیسری دلیل، ایک دفعہ عید جمعہ کے دن ہو گئی تو چوتھے بلا فصل امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ خلیفہ رسول بلا فصل، چوتھے خلیفہ رسول بلا فصل امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ و ارضاہ نے فرمایا، من اراد ان یجمع فلیجمع ومن اراد ان یجلس فلیجلس، جو دونوں نمازیں پڑھنا چاہے تو پڑھے اور جو بیٹھنا چاہے تو بیٹھے، یعنی اگر نماز چھوڑ کے گھر میں بیٹھنا چاہے تو بیٹھے۔ امام سفیان الثوری رحمہ اللہ کا یہ کہنا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو جمعہ نہ پڑھنا چاہے اور اپنے گھر میں بیٹھنا چاہے تو بیٹھے۔ مصنف عبد الرزاق میں یہ حدیث ہے، کتاب صلاۃ العیدین باب 118، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، کتاب الصلوات اور باب ہے 433 یعنی 433، اور حدیث صحیح ہے۔
چوتھی دلیل عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے دور میں عید جمعہ کے دن ہونے سے لی گئی ہے کہ ان کے دور میں عید جمعہ کے دن ہوئی تو انہوں نے صرف عید کی نماز اور جمعہ کی نماز کو جمع کر لیا، جمعہ کی نماز نہیں پڑھی، بلکہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد عصر کے وقت عصر کی نماز پڑھی۔ یہ بھی سابقہ حوالے کے مطابق سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ باب 215 میں ہے، اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس اثر کو بھی صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ مختصر سی بات تھی اس ایک مسئلے کے بارے میں کہ عید اگر جمعہ کے دن آ جائے تو دونوں نمازوں کا کیا مسئلہ رہے گا۔ واضح ہو گیا کہ اگر عید جمعہ کے دن آ جائے تو عید کی نماز پڑھنے والوں کے لیے یہ رخصت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اجازت عطا فرمائی ہے کہ وہ چاہیں تو نماز جمعہ پڑھیں، نہ چاہیں تو نہ پڑھیں۔ نماز عید نماز جمعہ کے لیے بھی کفایت کرے گی۔ مزید مسائل جو عید کے دن اور عید کی نماز سے متعلق ہیں اس کے لیے اس مضمون کا مطالعہ انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا، میرے بلاگ پہ ہے، آپ اس کا مطالعہ فرمائیے، اور اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو ان مسائل کو بھی صوتی صورت میں نشر کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو کسی ضد اور تعصب کے بغیر حق بات جاننے، پہچاننے، ماننے، اپنانے اور اس پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی حال میں ہمیں اس کے سامنے حاضر ہونے والوں میں سے بنائے جو کہ عامل برحق ہوتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔